Assalamu alaikum. Welcome to the Network Security course. In the last lecture, हमने जिन topics को cover किया, just to refresh your memory, secure electronic transaction, which is SET, and then we looked at cookies as well. जो secure electronic transaction है, this is a protocol, a framework developed by MasterCard and Visa, and they did this just to ensure that electronic transactions, electronic commerce taking place, where purchasing is taking place with their credit card information is secure. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی اڈاپشن ایکچولی نہیں ہوئی سیٹ کی، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے چینجز جو ہیں آپ کو کرنے پڑتے ہیں ان دی انٹائر انوائرمنٹ، اینڈ دس کین جسٹ پروو ٹو کاسٹلی، ایکسپینسو، ڈیفیکلٹ. We then moved on to cookies, and this may be making you feel hungry because it sounds like food. However, cookies, as we had studied last time, is very much related to security. And on the HTTP, Hypertext Transfer Protocol, cookies are used because HTTP is a stateless protocol. Meaning کہ آپ جب لنک پہ کلک کرتے ہیں ویب پیج کے اوپر، ریکویسٹ جاتی ہے ایچ ٹی ٹی پی کی، سرور سے رسپانس آتا ہے، اینڈ دا کنیکشن از بروکن. دیٹس وائی اٹ از اسٹیٹلیس. یہ اسٹیٹ کو مینٹین نہیں رکھتا. لہٰذا جو ویب سائٹ ہے وہ کوکیز کے فارم میں ایک چھوٹی سی ٹیکسٹ فائل جو ہے اس کی فارم میں یوزر مشین کے اوپر جو براؤزنگ ایکسپیرئنس ہے اس کو اسٹور کرتا ہے، تاکہ آپ Amazon.com پہ نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے یور ایکسپیرئنس کین بی کسٹمائزڈ ٹو یور انٹرسٹ. تو یہ ایک مارکیٹنگ کا ٹول ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کوکیز جو ہیں ان کا سیکورٹی کے اندر بھی اپلیکیشن ہے. جب بھی آپ کوئی سیکیور ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو سم ٹائمز دا کوکیز آر یوزڈ ایز اے میکینزم بائی دا سرور ٹو چیک کہ کوکی جو اسٹور کی گئی تھی وہ ابھی تک وہاں ہے کہ نہیں، ٹو پریونٹ اینڈ اوائڈ مین ان دا مڈل اٹیکس. آج وی ہیو اے فریش نیو لیکچر and we have some exciting and very interesting topics today, very important topics as well. اور اس کے اندر ہم start کریں گے secure shell سے، secure shell, and then we will go to IPsec, and IPsec is covered under the domain of virtual private networks. تو ہم آج کا جو لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے before we start, I would like to show you کہ ایک کرپٹوگرافک سسٹم میں، جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، what is the mechanism of handshake and agreement between two entities, for example a client PC and a server. اس کے اندر کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ پی سی اور سرور یا دو انٹیٹیز استعمال کرتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں. اس میں ٹپکلی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. So first of all there is a selection of a cryptographic system standard, for example SSL, Secure Socket Layer. اسی کا جو open source version ہے TLS, it could be IPsec, there could be a VPN being established. تو سب سے پہلے سلیکشن آف کرپٹوگرافک سسٹم یا ٹیکنالوجی آتی ہے. اس کے بعد جب ٹیکنالوجی سلیکٹ ہو جائے، فار ایگزامپل اف دا ڈیسیژن از میڈ کہ SSL یوز کرنا ہے، تو پھر ہینڈ شیکنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اسٹیج 1 میں. ہینڈ شیکنگ میں کیا ہوتا ہے؟ دیر از نیگوشیشن آف دا سیکورٹی میتھڈز اینڈ آپشنس، اینڈ obviously دس ڈیپینڈز آن دا کنفیگریشن آف دا 2 devices ایٹ both ends. اس کے بعد ہینڈ شیکنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اسٹیج 2 میں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اینٹیٹیز ایک دوسرے کو اوتھینٹیکیٹ کرتی ہیں، اور یہ میوچل بھی ہو سکتا ہے اور یہ ون وے بھی ہو سکتا ہے. تو اینٹیٹیز اوتھینٹیکیٹ کرتی ہیں، اور جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، سرور جو ہے اٹ وڈ سینڈ اٹس ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ٹو دی پی سی. دیٹ از ون ایگزامپل آف سرور سائڈ اوتھینٹیکیشن. اسٹیج 3 جو ہے اس میں ہینڈ شیکنگ ہوتی ہے، اس میں کیئنگ ہوتی ہے. کیئنگ کا مطلب سیکیور ڈیلیوری آف کیز اینڈ ادر سیکرٹس. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہینڈ شیکنگ مکمل ہو جاتی ہے، ہینڈ شیکنگ اسٹیج 1 2 3 کے بعد آن گوئنگ کمیونیکیشن اسٹیج آتی ہے. پھر میسج بائی میسج کانفیڈینشیلٹی، اوتھینٹیکیشن اینڈ میسج انٹیگریٹی ہمیں ملتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو فلو ہے دس از مور اور لیس کنسسٹنٹ وین ایور 2 entities want to communicate securely. So what were the steps? ہمارے اسٹیپس یہ تھے کہ سب سے پہلے جو 2 اینٹیٹیز ہیں وہ اپنے پروٹوکال کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں، کرپٹوگرافک سسٹم کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. IPsec VPN یوز ہونا ہے،
SSL یوز ہونا ہے, TLS یوز ہونا ہے, کیا وہ الگوریدم کیا ہے, وہ ٹیکنالوجی کیا ہے, وہ پروٹوکال کیا ہے. جب یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو دین وی ہیو ہینڈ شیکنگ اسٹیج 1, جس کے اندر پیرامیٹرز جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر ہوتے ہیں اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پیرامیٹرز کیا کیا یوز ہوں گے. اس کے بعد اوتھینٹیکیشن آتی ہے, اوتھینٹیکیشن کی اسٹیج آتی ہے. اوتھینٹیکیشن کی اسٹیج میں دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو اوتھینٹیکیٹ ایچ ادر اینڈ ون آف دیم از تھرو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس. اینڈ دین وی ہیو دا کیئنگ اسٹیج. ان دا کیئنگ اسٹیج the keys are exchanged with each other. For example, the session key would be exchanged securely, تاکہ ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جا کے آن گوئنگ کمیونیکیشن میں اس سیشن کی کو استعمال کر کے اپنی انٹیگریٹی, کانفیڈینشیلٹی اور دوسرے جو میکینزمز ہیں ان کو استعمال کر سکیں اور امپلیمنٹ کر سکیں. So now let's go on to our first topic for today, which is secure shell. سیکیور شیل کیا چیز ہے, کس طرح استعمال کرتے ہیں, کیوں استعمال کرتے ہیں, لیٹس ٹیک اے لک. سو سیکیور شیل functions as a type of tunneling mechanism that provides terminal-like access to remote computers. SSH یعنی کہ secure shell is a program and a protocol that can be used to log in into another computer over a network. For example, the program can let Paul, who is on computer A, access computer B's files, run applications on computer B, and retrieve files from computer B without ever physically touching that computer. Secure shell provides authentication and secure transmission over vulnerable channels like the internet. اس کا ایک بڑا سمپل سا ایگزامپل ہے جو کہ نیٹورک ورلڈ میں, نیٹورکس کی دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جب ایک نیٹورک ہوتا ہے, there may be 10 routers on a network. These routers would be physically dispersed. ایک ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, it could be a pharmaceutical company, it has 10 branches in different cities. اب network administrator is sitting in Lahore and he has to connect to the routers, which is a network device sitting in Islamabad, in Karachi, in Rawalpindi, and in Faisalabad, Multan and the other cities, Hyderabad, for example, Quetta. So obviously that network administrator needs to remotely connect to those routers on a frequent basis, کیونکہ نیٹورکس کے اندر آپریشنل ٹاسک جو ہوتی ہیں وہ ریکوائر کرتی ہیں کہ آپ اس کو راؤٹر کو ایکسیس کریں, اس کی کنفیگریشن کو چیک کریں. کئی دفعہ چینجز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, کئی دفعہ راؤٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے, اس کی کوئی سروس ڈسیبل ہو سکتی ہے, ہو گئی ہو, تو آپریشنل ٹاسکس میں آپ کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب جو انسیکیور میتھڈ ہے اس کا, دیٹ از ٹیل نیٹ. آپ ٹیل نیٹ کرتے ہیں بٹ دیٹ از انسیکیور, میننگ کہ آپ جب کنیکٹ کر رہے ہیں, اینی اٹیکر کین ویو کہ آپ کلیئر ٹیکسٹ میں آپ کیا لاگ ان کس طریقے سے کر رہے ہیں اور پاسورڈ کیا انٹر کر رہے ہیں. بیکاز وین یو انٹر انٹو اے راؤٹر ریموٹلی تو پھر آپ کو لاگ ان اور پاسورڈ دینا پڑتا ہے. Now, what is the impact of this? Why is it important? It is important because اس راؤٹر میں اگر اٹیکر آپ کے لاگ ان اور پاسورڈ کو ڈیٹیکٹ کر کے خود بعد میں لاگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو he could change your entire configuration and bring the network, your entire network down. تو secure shell is the better secure alternative. اور یہ کیا کرتا ہے, یہ تمام سیکورٹی سروسز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آپ جب کنیکٹ کریں تو یو آر اچیونگ کانفیڈینشیلٹی اینڈ an attacker cannot detect the login and the password and the communication that is taking place over the SSH secure shell connection, اور تاکہ آپ کی جو نیٹورک ہے آپ کا وہ سیکیور رہ سکے. So secure shell should be used instead of telnet, FTP, rlogin, rexec or rsh, which provide the same type of functionality that secure shell offers, but in a much less secure manner. Secure shell is a program and a set of protocols that work together to provide a secure tunnel between two computers or two devices. The two computers or two devices go through a handshaking process and exchange via Diffie-Hellman a session key that will be used during the session to encrypt
and protect the data sent. تو اب جب ہم نے دیکھا تھا کہ کرپٹوگرافک جب ایک سسٹم امپلیمنٹ ہوتا ہے بٹوین ٹو اینٹیز تو اس کے اندر ایک ہینڈ شیکنگ پروسیس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیور شیل کے اندر بھی جو دونوں اینٹیز ہیں, اٹ کوڈ بی اے پی سی کنیکٹنگ ٹو اے راؤٹر. اوور دیئر ڈیفی-ہیلمن از یوزڈ ٹو شیئر اے سیشن کی, اور اس سیشن کی سے پھر بعد میں جو ہے اس سیشن کو انکرپٹ کیا جاتا ہے اور کانفیڈینشیلٹی مینٹین ہوتی ہے تاکہ ایک اٹیکر جو ہے آپ کی کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ نہ کر سکے. اب ڈائیگرامیٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیور شیل کے اسٹیپس کیا ہیں. سو دیز آر دی SSH اسٹیپس ٹو اسٹیبلش اے سیکیور کنیکشن. اور آپ یہاں پہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈائیگرام میں ایک طرف ایک یوزر ہے کمپیوٹر پہ, اینڈ آن دی ادر سائڈ اٹ کوڈ بی اے پی سی, اٹ کوڈ بی اے راؤٹر ایز ویل. سو فرسٹ آف آل the client requests an SSH connection, which is step 1. That would be through an application, for example, in an SSH tool, in SSH utility. Step number 2 کے اندر جو router ہے, it would respond back saying that handshake to find out the protocol version, یعنی کہ وہ handshake کا process start کرتا ہے اور determine کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سا protocol use کرنا ہے, کون سا version use کرنا ہے. اور اس کے بعد we have the algorithm negotiation and key exchange between the two devices. اور کی ایکسچینج کا میکنزم کے بعد ہم اسٹیپ نمبر 4 پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا ایکچوئل جو سیکیور سیشن ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کلائنٹ جو ہے وہ ریموٹ اپلیکیشن کو رن کرتا ہے اوور دیٹ سیکیور ٹنل, SSH کا ٹنل. سو ونس دا ہینڈ شیک ٹیکس پلیس اینڈ اے سیکیور چینل از اسٹیبلشڈ, the two computers have a pathway to exchange data with the assurance that the information will be encrypted and its integrity will be protected. So here we are seeing کہ SSH is following exactly that same mechanism. پہلے parameters جو ہیں وہ determine ہوتے ہیں after we establish کہ ہم نے SSH کی application کو use کرنا ہے, parameters establish ہوتے ہیں, authentication ہوتی ہے, اس کے بعد key exchange ہوتا ہے, and then finally the secure connection is established and the utility can be used to establish the secure communication between the two entities. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا ویریئنٹس ہیں. اینڈ یو کین سی آن دا ڈائیگرام دیٹ اے VPN, a virtual private network, is a cryptographic system that provides secure communication over an untrusted network. For example, the internet, a wireless local area network, etc. یہاں پہ آپ کو 3 قسم کے ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس جو ہیں وہ نظر آئیں گے. نمبر 1, اے ہوسٹ ٹو ہوسٹ VPN, which can mean from one host to another, یعنی کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر, ایک پی سی سے سرور, اور یہ ڈائریکٹلی جو ہے ایک پی سی سے دوسرے سرور تک ایک ٹنل کے تھرو ہوسٹ ٹو ہوسٹ VPN اسٹیبلش ہوتا ہے. دا سیکنڈ ٹائپ آف ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک از شون ان دا ڈائیگرام, and that is a remote access VPN. Remote access VPN, for example, between a traveling employee accessing the central server or protected server via a laptop. And the third is a site-to-site VPN, which could be between 2 branches of a bank. So virtual private networks ایک بہت ہی important tool ہے, ایک بہت important جو ہے ایک میکنزم ہے جو کہ آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں. کس طریقے سے یوز کرتی ہیں اور کیوں یوز کرتی ہیں؟ یوز اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں, دیٹ کوڈ بی انسیکیور. فار ایگزامپل, دی انٹرنیٹ از بینگ ٹو یوز ٹو اسٹیبلش کمیونیکیشن, اور اس انسیکیور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے اوپر ایک سیکیور کمیونیکیشن کی ایک لیئر ایڈ کی جاتی ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک کے تھرو. ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک میں ہمیں سروس کیا مل رہی ہوتی ہے؟ وی آر گیٹنگ کانفیڈینشیلٹی اینڈ ادر سروسز دیٹ وی ول سی, فار ایگزامپل انٹیگریٹی. اب اس کے ٹائپس کیا کیا ہیں ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک کے؟ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک کے ہم نے 3 ٹائپس دیکھے ہیں. ایک ٹائپ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہوسٹ سے لے کے دوسرے ہوسٹ تک آپ جو ہے ایک کمیونیکیشن کا ٹنل اسٹیبلش کر سکتے ہیں ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک. اس کا ایک آسان سا جو ایگزامپل ہے وہ سیکیور SSL ہے, سیکیور ساکٹ لیئر. جب آپ یوز کرتے ہیں ایون وائل براؤزنگ
تو یو آر یوزنگ اے ٹائپ آف وی پی این, ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک, اور ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک از جسٹ اے کانسیپٹ. تو واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ اپنے براؤزر سے لے کے سرور تک آپ نے ایک ٹنل اسٹیبلش کیا سیکیور, جس کے اندر کوئی اٹیکر پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. سو ہوسٹ ٹو ہوسٹ, کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر, اے پی سی ٹو اے سرور, دس از ایگزامپل آف ہوسٹ ٹو ہوسٹ وی پی این. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دیر از اے ٹائپ آف ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک وچ از اسٹیبلشڈ جبکہ ایک, فار ایگزامپل, ون آف یور امپلائیز از ٹریولنگ ٹو اندر سٹی اور از ایکسیسنگ دا کارپوریٹ نیٹورک فرام ہوم. گھر سے اس نے جب ایکسیس کرنا ہے تو کمپیوٹر کے اوپر ایک ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک کا ایک کلائنٹ ہوگا, فار ایگزامپل, اینڈ یو نو سسکو میکس اے ویری کامنلی یوزڈ کلائنٹ فار دس پرپز. آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ایک آئیکن ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اینڈ اے سیکیور ٹنل از اسٹیبلشڈ فرام یور پی سی رائٹ اپ ٹو دی وی پی این گیٹ وے, جس کے آگے آپ کا کارپوریٹ نیٹورک ہوتا ہے. تو تھرڈ ٹائپ آف وی پی این کیا ہے, دیٹ از وین آرگنائزیشنز فار ایگزامپل ہیو برانچز. ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہیو 10 برانچز آل اوور پاکستان. اب ان برانچز کے درمیان جو راؤٹرز ہیں ایٹ بوتھ اینڈس, ان کے درمیان اگر ہم راؤٹر ٹو راؤٹر یا فائر وال ٹو فائر وال, فرام لاہور ٹو کراچی, فرام لاہور ٹو اسلام آباد, فرام لاہور ٹو پنڈی, لاہور could be your hub of course in this case, جب ہم اس طریقے سے انکرپٹ کرتے ہیں چینلز کو, کمیونیکیشن چینلز کو, تو دیٹ از اے سائٹ ٹو سائٹ وی پی این. تو وی پی اینس کے اندر آئی پی سیک وچ از انٹرنیٹ پروٹوکال سیکورٹی از ون آف دا مین میتھڈس ٹو امپلیمنٹ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس. آئی پی سیک کیا ہے؟ دی انٹرنیٹ پروٹوکال سیکورٹی آئی پی سیک پروٹوکال سویٹ provides a method of setting up a secure channel for protected data exchange between two devices. The devices that share this secure channel can be two servers, two routers, a workstation and a server, or two gateways between different networks. IPsec is a widely accepted standard for providing network layer protection. It can be more flexible and less expensive than end-to-end and link encryption methods. So IPsec is a standard to secure communication between two devices. It could be computers, it could be servers, and it can be network devices as well. Important چیز یہ ہے کہ IPsec جو ہے وہ نیٹورک لیئر پہ چلتی ہے. It works at the network layer and it is a very commonly used protocol implemented in the real world today to secure the networks of banks and all types of organizations. Telecommunication companies, oil and gas, every type of organization uses IPsec to secure the channel or the link between routers or firewalls. And these could be routers and firewalls placed in different cities. اب جو different regulators ہیں, regulators are the entities that regulate a specific industry. For example, banks کے اندر State Bank of Pakistan is the regulator and they require کہ جو پورے کا پورا نیٹورک ہے it should be secured through encryption. And IPsec is one of the mechanisms کہ router to router یا firewall to firewall جو لنکس ہیں, کمیونیکیشن لنکس ہیں, جس کے اوپر بینک کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے, اس کو انکرپٹ کیا جائے. اینڈ IPsec از ویری کامنلی یوزڈ. IPsec کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے, امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. سو IPsec ہیز اسٹرانگ انکرپشن اینڈ authentication methods, and although it can be used to enable tunneled communication between two computers, it is usually employed to establish virtual private networks or VPNs among networks across the internet. IPsec is not a strict protocol that dictates the type of algorithm, keys, and authentication methods to use. Rather, it is an open, modular framework that provides a lot of flexibility for companies when they choose to use this type of technology. So IPsec provides encryption and authentication. Encryption
meaning confidentiality, secrecy of the link, of the communication, and authentication meaning you have to establish and confirm کہ آپ کون ہیں اور are you allowed to access this network resource, are you allowed to connect to this server, are you allowed to connect to this network or not. تو انکرپشن یا confidentiality اور authentication کی services provide ہوتی ہیں through IPsec. And most of the time, as we have said, it is used between two devices like routers or two firewalls. Now, یہ جو IPsec ہے اس کے اندر بہت ساری options ہیں and it is not a strict protocol, rather it is also a type of a framework جس کے اندر بہت ساری options ہیں اور جب two devices آپس میں communicate establish کرتی ہیں اپنی negotiation to establish an IPsec connection تو وہ باقاعدہ نیگوشیٹ کر کے اپنے اپنے پیرامیٹرز جو ہیں ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں آؤٹ آف دی اویلیبل آپشنس. کس طریقے سے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. سو IPsec یوزز ٹو بیسک سیکورٹی پروٹوکالس اور یہ آپ کو یاد کر لینا چاہیے. authentication header and encapsulating security payload. AH stands for authentication header and ESP stands for encapsulating security payload. یہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ AH اور authentication header is the authenticating protocol and ESP encapsulating security payload is an authenticating and encrypting protocol that uses cryptographic mechanisms to provide source authentication, confidentiality and message integrity. تو مینلی یہاں پہ دو پروٹوکالس IPsec کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, authentication header and ESP, اور ان کے اندر تھوڑا سا اوور لیپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. authentication header جو ہے AH وہ بھی authentication پرووائڈ کرتا ہے اور ESP جو ہے encapsulating security payload وہ بھی authentication جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. and as we said we have some option within the two. جو ESP ہے encapsulating security payload, it provides source authentication, confidentiality with the help of encryption and message integrity as well. تو وہ تمام سروسز جو ہیں وہ ESP پرووائڈ کر رہا ہے. So IPsec can work in one of two modes: transport mode in which the payload of the message is protected only, and tunnel mode in which the payload and the routing and header information are protected. ESP encapsulating security payload in transport mode encrypts the actual message information so it cannot be sniffed and uncovered by an unauthorized entity. Tunnel mode provides a higher level of protection by also protecting the header and trailer data an attacker may find useful. تو ہم نے ابھی یہ دیکھا تھا کہ جو IPsec ہے انٹرنیٹ پروٹوکال سیکورٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں authentication header ایک پروٹوکال ہے جو کہ authentication کے لیے یوز ہوتا ہے, اور ESP encapsulating security payload جو ہے وہ authentication اور confidentiality یعنی انکرپشن کی جو سروسز ہے پرووائڈ کرتا ہے by providing source authentication, encryption اور confidentiality and the message integrity as well. لیکن IPsec جو ہے وہ دو طریقے سے دو موڈز میں کام کرتا ہے and this really depends on the application کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ٹرانسپورٹ موڈ ہے جس کے اندر صرف جو پے لوڈ ہے جو یوزر کی انفارمیشن ہے ایکچوئل اس کو انکرپٹ کیا جاتا ہے لیکن ہیڈرز انکرپٹ نہیں ہوتے. اور پھر ٹنل موڈ ہے جس کے اندر یوزر کی انفارمیشن وچ از دا پے لوڈ اینڈ دی راؤٹنگ اینڈ IP ہیڈرز آر آلسو انکرپٹیڈ. اب اگر آپ یاد کریں تو ہم نے کچھ لیکچر پہلے پڑھا تھا کہ انکرپشن جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. دیر کین بی اے لنک انکرپشن اینڈ دیر کین بی این اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ایز ویل. اور وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن جو ہوتی ہے اس کے اندر ہیڈرز انکرپٹ نہیں ہوتے, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ لنک انکرپشن جو ہے اس کے اندر ہیڈرز اور تمام انفارمیشن انکرپٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو اب میپ کریں اور اسٹیبلش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جو لنک انکرپشن ہم نے پڑھی تھی جس کے اندر ہیڈرز بھی انکرپٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ ٹنل موڈ ہے IPsec کا جو اس کے ساتھ میپ کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن جو ہے اس کے اندر ہیڈرز انکرپٹ نہیں ہوتے, تو IPsec کا جو ٹرانسپورٹ موڈ ہے وہ اس کے ساتھ میپ ہوتا ہے
اور ٹرانسپورٹ موڈ کے اندر صرف پے لوڈ انکرپٹ ہوتا ہے, ہیڈرز انکرپٹ نہیں ہوتے. تو آپ یہاں پہ دیکھیے IPsec انکیپسولیٹنگ سیکورٹی پے لوڈ ہیڈر اینڈ ٹریلر ان ٹرانسپورٹ اینڈ ٹنل موڈز. اس کا تھوڑا سا ہم کمپیرزن دیکھتے ہیں. تو جو ٹنل موڈ ہے, ٹنل موڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام جو پیکٹ ہے وہ انکرپٹ کر دیا جاتا ہے انکلوڈنگ دی ہیڈر اینڈ دی راؤٹنگ انفارمیشن. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ٹنل موڈ کے اندر جو انٹائر اوریجنل پیکٹ ہے پورے کا پورا, اس کو انکرپٹ کر دیا گیا ہے. اس میں ہیڈرز بھی شامل ہیں, اس میں پے لوڈ بھی شامل ہے. اس اوریجنل پیکٹ کے دونوں اینڈز پہ, ہیڈر اور ٹریلر کے اینڈ پہ ایک نیا ہیڈر جو ہے وہ ESP کا یعنی انکیپسولیٹنگ سیکورٹی پے لوڈ جو پروٹوکال ہے, اس نے اپنا ایک ایڈیشنل ہیڈر اور اپنا ایک ایڈیشنل ٹریلر اٹیچ کر دیا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ہیڈر جو ہے, نیو IP ہیڈر, وہ اٹیچ کر دیا گیا ہے بیکاز اس پیکٹ نے راؤٹ بھی تو ہونا ہے جب نیٹ ورک پہ ٹریول کرے گا. تو دیر از اے نیو IP ہیڈر اینڈ دیر از اے ESP ہیڈر ایڈیشنل اینڈ دیر از این ESP ٹریلر ایڈیشنل, جو کہ سینڈوچ کر دیتے ہیں انٹائر اوریجنل پیکٹ کو, جو کہ انکرپٹ کر دیا جاتا ہے ESP کے تھرو. اب آپ ٹرانسپورٹ موڈ میں ڈفرنس دیکھیے. ٹرانسپورٹ موڈ کے اندر اوریجنل IP ہیڈر کو اٹھا کے ایک طرف رکھا گیا ہے, اور کمپیئر کریں ٹنل موڈ سے, آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹنل موڈ میں نیو IP ہیڈر تھا, یہاں پہ وہی اوریجنل IP ہیڈر ہے جو کہ انکرپٹ نہیں کیا گیا. کانفیڈینشیلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی. اوریجنل جو پے لوڈ تھا, اوریجنل پیکٹ ڈیٹا کی جو فیلڈ ہے وہ انکرپٹڈ ہے, اس کے ہیڈر اور ٹریلر پہ اسی طرح ESP کا ایک ہیڈر ہے, ایک ٹریلر ہے, اور اوریجنل IP ہیڈر کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, صرف پے لوڈ انکرپٹڈ ہے. آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹ موڈ اور ٹنل موڈ کے اندر ڈائگرامیٹکلی واٹ از دا ڈفرنس اور ان کا بینیفٹ کیا ہے ایک کا اینڈ دین دی ادر ون از ویل. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو ڈیوائسز ہیں which are shown here, for example here we see a client machine and a server, اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ موڈ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, سب سے پہلے اینڈ ٹو اینڈ سیکورٹی پرووائڈ ہو رہی ہے, اور دونوں طرف جو ہے انٹرنل نیٹورکس ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سائٹ کے نیٹورکس ہیں. On one side there is the client site and the other side there is a server site, or you can say a data center site. تو ٹرانسپورٹ موڈ جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے آپ کو ایک سیکیور کنیکشن اسٹیبلش کر کے دے رہا ہے, جو کہ اچھی بات ہے اینڈ از ڈیزگنیٹڈ ایز گڈ ہیئر. دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی ود ان دا سائٹ نیٹورک جو ہے وہ پرووائڈ ہوتی ہے بیکاز ایک ڈیوائس سے لے کے دوسری ڈیوائس تک یہ ٹنل جو ایک ٹرانسپورٹ موڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سیٹ اپ کاسٹ جو ہے وہ ایچ ہوسٹ کے اوپر کاسٹلی ہے یا ہائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, دیر آر سگنیفیکنٹ سیٹ اپ کاسٹس which are required, for example digital certificates and the configuration on the host as well. So this is the transport mode. ٹرانسپورٹ موڈ کے اندر کیونکہ یہ ایک طرح سے اینڈ ٹو اینڈ چل رہا ہے, صرف لنک کے اوپر نہیں چل رہا لیکن یہ اینڈ ٹو اینڈ چلتا ہے, تو اس کے اندر ایڈوانٹیجز یہ تھے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ چل رہا ہے, اچھی بات ہے. فرام دی سورس ٹو دا ڈیسٹینیشن یو گیٹ دی سیکورٹی سروس اور دا سیکیور کمیونیکیشن. اینڈ دی سائٹس ایٹ بوتھ اینڈس وہ بھی کور ہوتی ہیں. ایک نیٹورک ہے جہاں کسٹمر بیٹھا ہوا ہے, اس کا انٹرنل نیٹورک ہے, اس کے تھرو ٹریورس کرتا ہے یہ جو سیکیور کمیونیکیشن ہے ان ٹرانسپورٹ موڈ. اور ڈیٹا سینٹر کے اندر جو ہے وہ بھی ایک پورا نیٹورک ہے, وہاں پہ بھی یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ ٹریورس کرتی ہے رائٹ تھرو دا ڈیٹا سینٹر اپ ٹو دا سرور. ہمیں ایک اینڈ ٹو اینڈ جو سروس ہے وہ مل رہی ہے. لیکن ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سیٹ اپ کاسٹ تھوڑے سے ہائر ہیں, اس میں کنفیگریشن زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیوائس ایک کمپیوٹر سے لے کے دوسرے سرور تک اس ایگزامپل میں جا رہے ہیں, اور کیونکہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کو بھی ہمیں کلائنٹ کو بھی کنفیگر کرنا پڑے گا, سرور کو بھی کنفیگر کرنا پڑے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹنل موڈ کے اندر کمپیریٹیولی کیا بینیفٹس اور ڈرا بیکس ہیں. تو دس از IPsec آپریشن ان ٹنل موڈ. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی کلائنٹ ہے, وہی سرور ہے, اور گیٹ ویز آ چکے ہیں جس کو ہم IPsec سرور کہہ رہے ہیں. دی سیکیور کمیونیکیشن از اونلی بٹوین دوز ٹو گیٹ ویز اور IPsec سرورس. اور یہاں پہ آپ کو یہ سرورز نظر آ رہے ہیں, دے کین آلسو بی ٹو فائر والس, ٹو راؤٹرس. سو واٹ از ہیپننگ, دی سیکیور ٹنل in IPsec
operation tunnel mode is only between those two firewalls, those two servers. اب کلائنٹ سے لے کے کلائنٹ اینڈ کے اوپر جو فائر وال ہے یا راؤٹر ہے یا آئی پی سیک سرور ہے وہ انکرپٹڈ نہیں ہے. آپ ڈیٹا سینٹر سائٹ پہ چلے جائیں, دوسری سائٹ پہ ادھر کا جو آئی پی سیک سرور ہے یا فائر وال ہے یا راؤٹر ہے, ادھر سے لے کے سرور تک جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی انکرپٹڈ نہیں ہے. ٹنل جو ہے اٹ از اونلی اسٹیبلشڈ آن دی کمیونیکیشن لنک, فار ایگزامپل بٹوین دا ٹو فائر والس. تو اس میں اینڈ ٹو اینڈ تو ہمیں سروس مل نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ سائٹ نیٹورکس کے اوپر, کلائنٹ سائٹ کے اوپر ڈیٹا سینٹر کے اندر ہمیں سیکیورٹی نہیں مل رہی, وہ اوپن یا کلیئر ٹیکسٹ میں انفارمیشن جا رہی ہے. اور تھرڈ اس میں یہ بات ہے کہ اس میں سیٹ اپ کاسٹ بہت لو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فائر وال لگا لیتے ہیں یا آئی پی سیک سرور لگائیں گے تو اس کے اندر تمام جو سروسز ہیں وہیں پہ آپ کو ملتی ہیں, آپ کو کلائنٹ اور سرور پہ کنفیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب ہم ٹیبولر فارم میں اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ موڈ اور ٹنل موڈ میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں. اور یہ ایکچولی امپورٹنٹ ہے. ٹرانسپورٹ موڈ اینڈ ٹنل موڈ کین بی امپورٹنٹ بیکاز دیر آر ڈفرنٹ ways that you can implement IPsec. Internet Protocol Security. Let's take a look at the transport mode and tunnel mode differences. سب سے پہلے جو کریکٹرسٹک ہے, uses an IPsec VPN gateway. ایک گیٹ وے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹنل موڈ میں استعمال ہوتا ہے. گیٹ وے جو ہے ایک فائر وال ہو سکتا ہے, ایک راؤٹر ہو سکتا ہے, ایک سرور ہو سکتا ہے. گیٹ وے از یوزڈ ان ٹنل موڈ بٹ ناٹ ان ٹرانسپورٹ موڈ. کرپٹوگرافک پروٹیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے پرووائڈ ہوتی ہے؟ ٹرانسپورٹ موڈ میں آل دا وے فرام دا سورس ہوسٹ ٹو دا ڈیسٹینیشن ہوسٹ انکلوڈنگ دی انٹرنیٹ اینڈ دا ٹو سائٹ نیٹورکس وی گیٹ کرپٹوگرافک پروٹیکشن اور انکرپشن اور پرائیویسی. ان ٹنل موڈ کرپٹوگرافک پروٹیکشن ہمیں کس طرح پرووائڈ ہوتی ہے؟ اونلی اوور دی انٹرنیٹ بٹوین دا آئی پی سیک گیٹ ویز, فار ایگزامپل ٹو فائر والس, ناٹ ود ان دا ٹو سائٹ نیٹورکس. سیٹ اپ کاسٹس میں کس طرح کمپیرزن آتا ہے؟ ٹرانسپورٹ موڈ میں سیٹ اپ کاسٹ ہائی ہے. دا سیٹ اپ ریکوائرز دی کریشن آف اے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ فار ایچ کلائنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ کنفیگریشن ورک. ان ٹنل موڈ سیٹ اپ کاسٹ میں کاسٹ از لو. اونلی دی آئی پی سیک گیٹ ویز, فار ایگزامپل دا فائر والس, مسٹ امپلیمنٹ آئی پی سیک, سو اونلی دے نیڈ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اینڈ نیڈ ٹو بی کنفیگرڈ. ہم نے اس لیکچر کے اسٹارٹ میں دیکھا تھا کہ جب دو اینٹیز یا دو ڈیوائسز ایک کرپٹوگرافک پروٹوکال کو امپلیمنٹ کرتی ہیں تو اس میں بہت سارے اسٹیپس آتے ہیں. سب سے پہلے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کرپٹوگرافک سسٹم کون سا امپلیمنٹ کرنا ہے, لائک ایس ایس ایل اور آئی پی سیک اور سم ادر ون. آفٹر دیٹ دے انٹر دی ہینڈ شیکنگ, اور اس کے اندر ہینڈ شیک کے اندر فرسٹ آف آل دے ایکسچینج دا پیرامیٹرس اویلیبل آپشنس. اس کے بعد اوتھینٹیکیشن کرتے ہیں وچ از یوزلی میوچل. آفٹر دیٹ دے ڈو دا کیئنگ ٹو ایکسچینج دا کیز ان اے سیکیور مینر, اینڈ آفٹر دیٹ ہینڈ شیکنگ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیور کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے یوزنگ دیٹ کی اینڈ یوزنگ دا میکنیزمس وچ ور جسٹ اسٹیبلشڈ. تو آئی پی سیک کے اندر یہ اسٹیپس کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ لیٹس ٹیک اے لک. فرسٹ آف آل, ون ڈیوائس ریکویسٹس این آئی پی سیک کنیکشن ود اندر ڈیوائس. دا سیکنڈ اسٹیپ, دا ہینڈ شیک ٹیکس پلیس ٹو ڈیٹرمن ہیشنگ اینڈ کرپٹوگرافک الگوریدمس اینڈ کیز. تھرڈ اسٹیپ, ایچ ڈیوائس سیٹس اپ a security association جس کو ایسے کہتے ہیں for each direction of the connection which is inbound and outbound. Step number 4, each device authenticates, hashes, encrypts and decrypts packets as they are sent as part of the ongoing communication. یہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی سیک کے اندر بھی بالکل وہی اسٹیپس جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جو کہ نارملی کرپٹوگرافک جب اسٹینڈرڈ یا کرپٹوگرافک الگوریدم یا پروٹوکال امپلیمنٹ ہوتا ہے, جسٹ اے اسٹینڈرڈ لسٹ آف اسٹیپس which are followed. So each device will have at least one security association which is an SA for each secure connection it uses. The security association which is critical to the IPsec architecture is a record of the configurations the device needs to support an IPsec connection. When two devices complete their handshaking process, which means they have agreed upon a long list of parameters they will use to communicate, these data must be recorded and stored somewhere, which is the SA. The security association can contain
the authentication and encryption keys, the agreed upon algorithms, the key lifetime and the source IP address. تو جب دو ڈیوائسز آپس میں انہوں نے سیکیورلی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے آئی پی سیک کے تھرو، تو جو تمام کے تمام پیرامیٹرز ہیں جو کہ ہینڈ شیکنگ میں اگری ہونے ہوتے ہیں، وہ کہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں؟ وی نیڈ اے باکس. یو کین تھنک آف اے باکس آف انفارمیشن اور اے ڈرار اور اے فائل جس کے اندر یہ ساری جو انفارمیشن ہے اسٹور ہو. فار ایگزامپل ہم اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور راؤٹر میں بی کنیکٹنگ ٹو اسلام آباد راؤٹر اینڈ کنیکٹنگ ٹو کراچی راؤٹر. اب لاہور راؤٹر جو ہے جب وہ اسلام آباد راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرے گا تو اس کی سیکورٹی ایسوسیشن میں ہو سکتا ہے کچھ ڈفرینٹ پیرامیٹرز اسٹیبلشڈ ہیں، ڈفرینٹ کیز ہیں، ڈفرینٹ لائف ٹائم ہے ان کیز کا، اور ہم نے ڈفرینٹ پیرامیٹرز یعنی پروٹوکالز کے اندر بھی کچھ ڈفرینٹ پروٹوکالز لیے ہیں. فار ایگزامپل ای ایس پی کے اندر ہم نے ڈفرینٹ پروٹوکال لیا ہوا ہے، اے ایچ کے اندر ڈفرینٹ لیا ہوا ہے. لیکن جب لاہور کا راؤٹر کنیکٹ کرے گا کراچی کے راؤٹر کے تھرو، then the security association will consist of different parameters for this connection. تو آپ جب راؤٹرز یا فائر والز کو یا ڈیوائسز کو کنفیگر کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کنفیگر کرتے ہیں کہ ایک سیکورٹی ایسوسیشن بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ دونوں ڈائریکشنز میں کنیکٹنگ ٹو دا لاہور فرام لاہور ٹو اسلام آباد راؤٹر آپ پیرامیٹرز ڈیفائن یا کنفیگر کرتے ہیں. آپ لاہور راؤٹر سے جو کراچی راؤٹر ہے ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ ڈائریکشن میں پیرامیٹرز کنفیگر کرتے ہیں، اور جب وہ آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں ایونچولی تو آپ نے سیکورٹی ایسوسیشن میں جو پیرامیٹرز کو کنفیگر کیا ہوتا ہے ہینڈ شیکنگ میں انہی پیرامیٹرز پہ اگریمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. اور اگر آپ ڈفرینٹ یا دونوں اینڈس پہ ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے کنسسٹنٹ پیرامیٹرز اسٹیبلش نہ کریں تو پھر وہ ڈیوائسز کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر سکیں گی آئی پی سیک کے تھرو. So let's take another look at the IPsec Security Association. An IPsec Security Association or SA is an agreement about what security methods and options the two hosts or two IPsec gateways will use during their communication. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ there is party A and party B. There could be two devices. It could be a client and on one side and a server on the other side. There could be two routers. The security association for transmissions from A to B is established, and the security association for transmission from B to A is also established. And there could be a policy server as well جو کہ کنٹرول کرتا ہے کہ allowable security associations کیا ہیں، اور یہ configuration devices کے اندر بھی ہو سکتی ہے and that would not require a separate policy server. تو جو security association ہے it is a list or a configuration کہ جب ہینڈ شیک کرنا ہے تو کون کون سے پیرامیٹرز کو استعمال کرنا ہے. ایک ان میں سے جو امپورٹنٹ پیرامیٹر استعمال ہوتا ہے دیٹ از آلویز دا سورس آئی پی ایڈریس. آپ نے ٹنل جو اسٹیبلش کرنا ہے، راؤٹر کے اندر ڈفرینٹ انٹرفیسز ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک انٹرفیس کا آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے، انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ پورٹس. آپ نے سیکورٹی ایسوسیشن جب آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان میں سے ایک انٹرفیس کا آئی پی ایڈریس جو ہے سورس کے طور پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ کس والے لنک کے اوپر، کس والے انٹرفیس کے اوپر آپ سورس کے طور پہ ٹنل کا جو سٹارٹ ہے وہ اسٹیبلش کہاں سے کروا رہے ہیں. ٹنل اس والے آئی پی ایڈریس سے لے کے ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس تک جو ہے وہ پھر انکرپشن پرفارم کرتا ہے. سو وین اے ڈیوائس ریسیوز اے پیکٹ via the IPsec protocol, it is the security association that tells the device what to do with the packet. So if device B receives a packet from device C via IPsec, device B will look into the corresponding security association to tell it how to decrypt the packet, how to properly authenticate the source of the packet, which key to use, and how to reply to the message if necessary. So security associations are directional. So a device will have one security association for outbound traffic and a different security association for inbound traffic for each individual communication channel. If a device is connecting to 3 devices, it will have at least 6 security associations, one for each inbound and outbound connection per remote device. تو ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک راؤٹر ہے
یا ایک فائر وال ہے جس کے 3 ڈفرنٹ کمیونیکیشن لنکس ہیں، لاہور سے کراچی، لاہور سے اسلام آباد اور لاہور سے حیدرآباد. یہ ایک فائر وال ہے میری یا راؤٹر ہے لاہور میں، اور میں نے تمام اپنے جو کارپوریٹ نیٹ ورک ہے اس کے ریموٹ راؤٹر سے کنیکٹ کیا ہے، کیونکہ آئی ایم اسٹیبلشنگ 3 لنکس فرام لاہور، 1 ٹو کراچی، 1 ٹو اسلام آباد اینڈ 1 ٹو حیدرآباد. تو اس کا مطلب مجھے اپنے لاہور کے راؤٹر یا فائر وال کے اوپر 6 یعنی 6 سیکورٹی ایسوسیشنز بنانی پڑیں گے، کیونکہ ہر لنک کے اوپر ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کے لیے سیپریٹ سیکورٹی ایسوسیشن یوز ہوتی ہے. اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایک جو لنک ہوتا ہے فرام لاہور ٹو کراچی، دیٹ از ون سیکیور کمیونیکیشن چینل. ایک سیکورٹی ایسوسیشن آؤٹ باؤنڈ ڈائریکشن میں لاہور سے استعمال ہوگی، اور ایک جو سیکورٹی ایسوسیشن ہے وہ ان باؤنڈ ڈائریکشن میں لاہور سے کراچی کے لیے استعمال ہوگی. سیکورٹی ایسوسیشن کرتا کیا ہے؟ دس لسٹس دی کنفیگریشن، دس لسٹ دا پیرامیٹرس جو کہ اس والے کمیونیکیشن لنک کے لیے اسٹیبلش ہونے ہیں. جب ایک پیکٹ راؤٹر کے پاس آتا ہے اور وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے تو سیکورٹی ایسوسیشن جو راؤٹر کے اوپر ہوتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ والا جو پیکٹ میرے پاس آ رہا ہے اس کو میں نے کس والے سیکورٹی ایسوسیشن ڈیٹا بیس میں یا فائل سے چیک کرنا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کی کیا ہے، کی لائف ٹائم کیا ہے، اور میں نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک فائر وال یا راؤٹر کے اوپر ڈزنس یا ہنڈریڈز بھی سم ٹائمز جو ہوتے ہیں وہ انکرپٹڈ ٹنلز یا چینلز جو ہیں وہ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹرمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے کے سارے انوائرمنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کرنے کے لیے سیکورٹی ایسوسیشن جو ہے وہ ایک سیکیور چینل کی تمام کنفیگریشن پیرامیٹرز کو اسٹور کر کے رکھتا ہے. سو ہاؤ کین اے ڈیوائس keep all of these security associations organized and ensure that the right security association is invoked for the right connection with the help of the mighty security parameter index جس کو SPI کہا جاتا ہے. That's how. یہ کس طرح کام ہوتا ہے؟ Each device has an SPI or security parameter index that keeps track of the different security associations and tells the device which one is appropriate to invoke for the different packets it receives. The security parameter index value is in the header of the IPsec packet, and the device reads this value to tell it which security association to consult. تو security associations جو ہیں جس کو ہم ایسے کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈزنز یا ہنڈریڈز میں چلی جائیں. تو ہمیں ایک اور لیئر، ایک اور ہائرارکی چاہیے، ہائرارکی پہ یعنی ایک اور لیئر چاہیے جو کہ سیکورٹی ایسوسیشنز کو بھی تو آرگنائز کرے. سیکورٹی ایسوسیشن کیا کر رہی تھی ہمارے لیے؟ سیکورٹی ایسوسیشن یہ کر رہی تھی کہ ہر لنک کے اوپر جو پیرامیٹرز یوز ہونے ہیں ان باؤنڈ میں سیپریٹ اور آؤٹ باؤنڈ میں سیپریٹ، ان سیکورٹی پیرامیٹرز جو کہ ہینڈ شیکنگ میں اگری ہونے ہیں ان پیرامیٹرز کو سیکورٹی ایسوسیشن اکٹھا کر کے لسٹ کرتی ہے. جب ہم راؤٹر کو کنفیگر کرتے ہیں تو ہم سیکورٹی ایسوسیشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آؤٹ باؤنڈ میں یہ پروٹوکالز استعمال کرنے ہیں، ان باؤنڈ کنیکشن میں یہ والے پروٹوکالز اور پیرامیٹرز استعمال کرنے ہیں. تو ہر لنک کے لیے آؤٹ باؤنڈ کے لیے سیپریٹ اور ان باؤنڈ کے لیے سیپریٹ سیکورٹی ایسوسیشن کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اب بہت سارے ڈزنز آف ہنڈریڈز آف پیرامیٹرز اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کو آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے؟ SPI کے تھرو، سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس. اور یہ کرتا ہے کہ یہ اٹ ہیلپس دا ڈیوائس ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سے لنک کے اوپر کون سا سیکورٹی ایسوسیشن اپلائی کرنا ہے. اس کو ہم ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکرپٹڈ پیکٹ ہے اور وہ سیکورٹی کا انڈیکس 2 یوز کر رہا ہے، سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس 2. تو ایک انکرپٹڈ پیکٹ کیونکہ آیا ہے ہماری ڈیوائس کے پاس، جسٹ ارائیوڈ، تو ہم ڈیٹا بیس کے اندر دیکھتے ہیں. ڈیٹا بیس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیس کے اندر سیکورٹی ایسوسیشنز پڑی ہوتی ہیں سیپریٹلی فار دا انکمنگ اینڈ سیپریٹلی فار دی آؤٹ گوئنگ ڈائریکشن. تو ہمیں SPI 2 سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ والا جو میرے پاس انکرپٹڈ پیکٹ آیا ہے اس کو میں نے ڈیکرپٹ کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟
سیکیورٹی ایسوسیشن نمبر 2 جو کہ انکمنگ ڈائریکشن میں ہمارے پاس پیکٹ آیا ہے، اور اس سیکیورٹی ایسوسیشن نمبر 2 کے اندر مجھے کیا کیا انفارمیشن ملے گی، یعنی کوئی بھی سیکیورٹی ایسوسیشن ہو اس کے اندر کیا انفارمیشن ملتی ہے، دا لائف ٹائم آف دا سیکیورٹی ایسوسیشن، دا میکسیمم ٹرانسفر یونٹ آف دا پیکٹ، دا موڈ which is for example tunnel or transport mode, the ESP encapsulating security payload, encryption algorithm and key and the initialization vector. اس کے بعد encapsulating security payload, authentication algorithm and key, the authentication header AH, authentication algorithm and key and the sequence number counter. اور یہ جب آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو آپ کو decrypted packet مل جاتا ہے، کیونکہ correct security association نمبر 2 جو ہے وہ اپلائی ہوئی ہے۔ اس والے پیکٹ کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے کہاں سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہم نے سیکورٹی ایسوسیشن نمبر 2 لگانی ہے؟ وہ ہمیں سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس نمبر 2 سے پتہ چلا۔ تو اس طریقے سے جو اب ہائرارکی بنتی ہے، ایک سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سیکورٹی ایسوسیشن کون سی یوز کرنی ہے تاکہ ایک انکمنگ پیکٹ کو ڈیکرپٹ کیا جائے یا آؤٹ گوئنگ پیکٹ کو انکرپٹ کیا جائے۔ اور سیکورٹی ایسوسیشنز آؤٹ باؤنڈ ڈائریکشن کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں، ان باؤنڈ ڈائریکشن کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں، ایک لنک کے اوپر 2 سیکورٹی ایسوسیشنز ہوتی ہیں۔ سو آئی پی سیک کین authenticated the sending devices of the packet by using MAC, Message Authentication Code. The ESP protocol, encapsulating security protocol, can provide authentication, integrity, and confidentiality if the devices are configured for this type of functionality. So if a company just needs to make sure it knows the source of the sender and must be assured of the integrity of the packets, it would choose to use AH, authentication header. تو ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم آئی پی سیک کو یوز کرتے ہیں تو authentication header جو ہے وہ authentication services پرووائڈ کرتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ میسج authentication کوڈ جو ہے وہ ایک ہیش کی ٹائپ ہے that is used for the authentication by authentication header. ESP جو ہے encapsulating security payload وہ confidentiality بھی پرووائڈ کرتا ہے، authentication بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ میسج انٹیگریٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ صرف سورس ڈیوائسز کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو authenticated کریں تو پھر آپ authentication header کو صرف استعمال کر سکتے ہیں۔ However, if the company would like to use these services and also have confidentiality, it would use the ESP protocol because it provides encryption functionality as well. In most cases, the reason ESP is employed is because the company must set up a secure VPN connection. So what we are seeing is کہ authentication کے لیے ہمارے پاس 2 choices ہیں۔ ہمارے پاس authentication header کی choice ہے جو کہ message authentication code کو جو ہے یوز کرتا ہے میک کو۔ اگر آپ نے ڈیوائسز کو authenticated کروانا ہے یا آپ نے انٹیگریٹی آف دا پیکٹس کو ڈٹرمن کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف authentication header کو استعمال کریں گے۔ جہاں پہ انکرپشن آ جاتی ہے، کانفیڈینشیلٹی آ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ ای ایس پی کو بھی یوز کریں گے، اور اکثر جو وی پی اینز ہیں وہ ای ایس پی کو یوز کرتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو سیکیور دا کنیکشن اینڈ دا چینل ایز ویل۔ So now it's time to wrap up the lecture for today because we are run out of time for today's lecture. ہم نے آج بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کیا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جب 2 اینٹیٹیز، 2 ڈیوائسز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں سیکیورلی تو اس کا ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ ہینڈ شیکنگ پروسیس کے تھرو اپنے پیرامیٹرز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکیور شیل کو دیکھا۔ سیکیور شیل شوڈ بی یوزڈ ایز اے اسٹینڈرڈ میتھڈ ٹو ہارڈن آور ڈیوائسز۔ ٹیل نیٹ کی ایکسیس راؤٹرز کے اوپر، ڈیوائسز کے اوپر روک دینی چاہیے، اور اگر آپ نے ریموٹلی کنیکٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل if a administrator wants to connect remotely to a firewall or a router to conduct the operations on the network تو اس کو سیکیور شیل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ کانفیڈینشیلٹی استعمال ہو، اور ڈیفی ہیلمن وہاں پہ یوز ہوتا ہے کی ایکسچینج کے لیے۔ پھر ہم چلے گئے وی پی اینس کے اوپر۔ ہم نے دیکھا کہ وی پی اینس کے ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں۔ اٹ کین بی ہوسٹ ٹو ہوسٹ، اٹ کین بی ریموٹ کنیکٹیوٹی، اینڈ اٹ کین بی سائٹ ٹو سائٹ ایز ویل۔ پھر ہم آئی پی سیک کے اوپر گئے اور ہم نے دیکھا کہ آئی پی سیک جو ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے،
اس میں authentication header جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اس کے اندر encapsulating security payload جو ہے that provides confidentiality, it provides message integrity and authentication, whereas authentication header جو ہے that provides the authentication services. ہم نے یہ دیکھا کہ آئی پی سیک کے اندر ٹنل موڈ بھی ہے اور ٹرانسپورٹ موڈ بھی ہے, اور ان کے دونوں کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں. جو ٹرانسپورٹ موڈ ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن پرووائڈ کرتا ہے لیکن ہیڈرز کو انکرپٹ نہیں کرتا. جو ٹنل موڈ ہے وہ لنک ٹو لنک بیسس پہ استعمال ہوتا ہے, اس میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ انکرپٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیکورٹی ایسوسیشن, جو کہ ایک ڈیوائس پہ جو کنیکشن سیکیور کنیکشن اسٹیبلش ہونے ہوتے ہیں ان سارے کے پیرامیٹرز کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک سیکورٹی ایسوسیشن میں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اور پھر کیونکہ ایک ڈیوائس پہ ہنڈریڈز آف ہو سکتا ہے کہ وی پی این کنیکشنز ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں ایک ہائرارکی میں ایک اور لیول چاہیے تاکہ ہم سیکورٹی ایسوسیشنز کو آرگنائز کر سکیں. اینڈ دیٹ از دی سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس, جو کہ جب ایک انکرپٹڈ پیکٹ آتا ہے ڈیوائس کے پاس تو سیکورٹی پیرامیٹر انڈیکس جو ہے وہ ڈیوائس کو بتاتا ہے کہ اس پیکٹ کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ والی سیکورٹی ایسوسیشن کو استعمال کرنا ہے, یعنی ان والے پیرامیٹرز کو استعمال کرنا ہے. دس واز دا لیکچر فار ٹوڈے. آئی ہوپ دیٹ یو ریئلی انجوائڈ دس, اینڈ in the next lecture we will also recap and then talk about a little bit more detail about the IPsec, and then we will inshallah wrap up the entire جو کہ یہ ماڈیول ہے انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی, اس کو ہم ریپ اپ بھی کریں گے. I am really looking forward to see you again next time. اللہ حافظ.